قرآن اور حدیث کے سائے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا، اس کی مکمل تفصیلات اس ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں کو اسلامک ویڈیوز پسند ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کا نام لے کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قتل کیا تو نے ایک جان کو، بس ہم نے نجات عطا کی اور خوب جانچ لیا۔ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 40۔ فرعون اور اس کے ساتھی ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے۔ فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل اب بھی اس کے انتظار میں ہے اور انہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ان کے خیال میں وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ ایسا نہیں تھا۔ فرعون بولا کہ مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ کچھ سپاہیوں کو چھری اور چاقو لے کر بھیج دے اور بنی اسرائیل کے گھروں میں جائے، اور جو بھی کوئی نامولود لڑکا پیدا ہو وہ اسے قتل کر دے۔ چنانچہ اس منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ تو قدرتی طور پر مر رہے ہیں اور لڑکوں کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو بنی اسرائیل بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، کہ 1 سال کے بچے قتل کر دیے جائیں گے اور دوسرے سال کے بچوں کو رہنے دیا جائے گا۔ اسی طرح مرنے والے بڑوں کی جگہ پر بچے جوان ہو کر لے لیں گے۔ اس طرح ان میں نہ ہی اضافہ ہوگا اور نہ وہ ضائع ہوں گے، اور جس بات کا ان کو ڈر ہے اس محتاجی سے بھی یہ لوگ بچ جائیں گے۔ جب اس معاملے میں اتفاق رائے پیدا ہو گیا تو اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہو گئی۔ اس سال لڑکوں کو ذبح نہیں کیا جانا تھا، چنانچہ انہوں نے بلا خوف حضرت ہارون علیہ السلام کو جنم دیا۔ آئندہ سال جب بچوں کو قتل کیا جانا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سعد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ہے کہ اے سعد، یہ آزمائش تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پیٹ میں آتے ہی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال پیدا کیا، اور غم مت کرنا، نہ ڈرنا، یقیناً لوٹا دیں گے ہم اسے تیری جانب، کہ ہم اسے رسول بنائیں گے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ الہام فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو والدہ نے ایسے ہی کیا، صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق جب نظروں سے اوجھل ہوا تو شیطان وسوسہ پیدا کرنے لگا کہ اے موسیٰ کی ماں، تو نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ہی دریا میں ڈال دیا۔ اگر تیرے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا تو اس کی تدفین کرتی، اسے کفن پہناتی اور اسے اعزاز کے ساتھ دفناتی۔ اب وہ دریا کی مچھلیوں کے خوراک بن جائے گا۔ کیا اس سے بہتر نہ تھا کہ تو اسے ذبح کر دیتی؟ پانی صندوق کو بہاتا ہوا فرعون کے محل کے نزدیک لے گیا، جہاں فرعون کی بیوی کی خادمائیں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک بولی کہ اس صندوق میں تو دولت بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم نے اسے کھول لیا تو فرعون کی بیوی آسیہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ہم نے اس میں سے کچھ لیا ہے۔ چنانچہ وہ اس صندوق کو لے کر حضرت آسیہ کے پاس چلی گئیں۔ جب انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک معصوم بچہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دی، اور اتنی محبت انہیں کسی سے نہ تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لگتے جگر کو یاد کرتی تھیں، اور ان کا دل اپنے بیٹے کی یاد میں دھڑکتا تھا۔ جب بچوں کو قتل پر متعین افرادوں کو بچے کا علم ہوا
تو وہ فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس آئے تاکہ اس بچے کو ذبح کر سکے۔ فرعون کی بیوی نے ان لوگوں سے کہا کہ اسے قتل مت کرو، اس ایک کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا۔ میں فرعون کے پاس جا کر اس بچے کو اپنے لیے مانگ لیتی ہوں، اگر اس نے یہ بچہ مجھے دے دیا تو اس میں تمہارا بھی احسان ہوگا اور یہ تمہارے لیے بھی نیکی شمار ہوگا۔ اگر اس نے اسے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تو میں اسے کوئی الزام نہ دوں گی۔ پھر حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگیں۔ قرآن نے حضرت آسیہ علیہ السلام کے الفاظ یوں دہرائے ہیں، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 9۔ فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ فرعون کو اس کی بیوی حضرت آسیہ کی طرح ہدایت عطا فرما دیتا، لیکن اس بدبخت نے یہ کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، اپنی بدبختی کو خود ہی دعوت دے دی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے گرد و نواح کی عورتیں بلائیں تاکہ بچے کے لیے دائی کا انتخاب کر سکے، لیکن جب بھی کوئی عورت بچے کو دودھ پلانے لگتی اور گود میں لیتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زاروں قطار رونے لگتے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بہت ہی زیادہ گھبرا گئیں کہ اگر بچہ دودھ نہیں پیے گا تو زندہ کیسے رہے گا، یہ سوچ کر وہ بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئیں۔ پھر حضرت آسیہ علیہ السلام نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو بازار لے جاؤ، شاید کسی دائی کا دودھ قبول کر لے۔ بہت سی عورتوں نے کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ قبول نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جو آپ علیہ السلام کی جدائی میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا کہ وہ دیکھے کہ صندوق کہاں گیا ہے اور لوگ اس بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں میرے بیٹے کو درندے تو نہیں کھا گئے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے فراموش کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ القصص آیت نمبر 11، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہیں اور ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ چنانچہ جب کنیزیں عاجز آ گئیں اور کوئی دائی نہ ملی تو آپ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ جو تمہارے بچے کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ درباریوں نے اس بچی کو پکڑ لیا اور دریافت کیا کہ وہ کیسے جانتی ہے اس بچے کو کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ درباری شک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے درباریوں سے کہا کہ اس خاندان کو بادشاہوں کی خدمت سے رغبت ہے اور یہ خاندان بادشاہ سے مراد کا خواہش مند ہے۔ درباریوں نے اسے جانے دیا اور وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا ان کے گوشے گزار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا اور سیر ہو کر دودھ پیا۔ خوشخبری دینے والے نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ علیہ السلام کے بچے کو دودھ پلانے والی دائی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ حاضر ہوئیں۔ جب حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کو مانوس دیکھا تو آپ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ یہیں اس محل میں رہیں اور بچے کو دودھ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی اور یہاں نہیں رہ سکتی، اگر مناسب ہو تو میں اس بچے کو لے جاؤں۔ اس موقع پر انہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آ گیا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائیں گے، اس لیے انہوں نے محل میں رہنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جائیں، اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لے گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے آپ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو آسیہ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ بچے کو لے کر ضرور آئیں گی۔ مقررہ دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن تھا، حضرت آسیہ علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ میرے بیٹے کا استقبال کریں۔
اس کے لیے تحائف لے کر آئیں۔ جب مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں لے کر محل کی جانب روانہ ہوئیں، ایک جمع غفران کے ہمراہ تھا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئیں اور پھولیں نہ سما رہی تھیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بے شمار انعامات سے نوازا اور کہا کہ میں اسے فرعون کے پاس لے جاتی ہوں، وہ بھی بہت خوش ہوگا اسے دیکھ کر اور خوب عزت سے بخشے گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی اور فرعون نے آپ علیہ السلام کو گود میں لے لیا، تو آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور اس کا سر زمین سے لگا دیا۔ فرعون کے درباری کہنے لگے کہ اے بادشاہ، کیا تو نے دیکھا جو اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا؟ گمان ہے کہ یہ تیرا وارث بنے گا اور تجھ پر غالب آئے گا اور تجھے شکست سے دوچار کرے گا۔ فرعون نے ذبح کرنے والے افرادوں کو بلا لیا تاکہ وہ اس بچے کو ذبح کر سکے۔ فرعون نے جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو آسیہ علیہ السلام بھاگی ہوئی آئیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ تو نے اس بچے میں کیا دیکھا جو اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یہ بچہ تو نے مجھے دے دیا تھا۔ فرعون کہنے لگا، کیا تو نہیں دیکھتی کہ مجھے کیسے مغلوب کر رہا تھا؟ حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا، میں اس کا امتحان لیتی ہوں، تم 2 انگارے اور 2 موتی لاؤ اور انہیں اس بچے کے پاس رکھ دو۔ اگر اس نے موتی پکڑا اور انگاروں کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، اگر اس نے انگاروں کو پکڑا اور موتیوں کو چھوڑ دیا تو ناسمجھ ہوگا۔ چنانچہ انگارے اور موتی لائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے تو فرعون نے فوراً آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے انگارے چھین لیے کہ کہیں ان کا ہاتھ نہ جل جائے۔ تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ انگاروں اور موتیوں میں فرق نہیں جانتا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مختصر واقعہ قرآن اور حدیث کے سائے میں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔